Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصاری یا صابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں گے وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کو نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے۔ ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو اختیار کر ہی نہیں سکتا یا ان کے حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہے۔ اس آیت میں واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے۔ اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا ہے، جیسا کہ آیت میں تھا وَالصَّابِئِینَ، اس کی جمع صابی ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتدا میں کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے، اسی لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے ہوں گے، اسی لیے لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جاتا ہے، یعنی جن کا کوئی مذہب نہیں ان کو صابی کہا جانے لگا۔ اور واضح ہے اسی لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، لہٰذا نجات پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ پیچھے آیت نمبر 40 اور 41 میں اسی لیے تمام بنی اسرائیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کے آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ توریت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست توریت پر عمل کا حکم دیا، مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق کی۔ اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی، اللہ تعالیٰ نے توریت پر عمل کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ توریت کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی وہ یہ بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ توریت کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے تب ان لوگوں نے توریت کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی۔ یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو، جیسا کہ حافظ ابن حریرہ
نے متعدد تابعین سے نقل کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا، مثلاً کوئی زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 171 میں اس واقعے کے بارے میں الفاظ یہ ہیں: نہ واقعہ بھی اس میں لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی لغت میں زور زور سے ہلانے کے آیت ہیں، دیکھیے کموز اور مفردات القرآن، لہذا آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرما برداری پر آمادہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی آیت بآیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے ہر لفظ کو ہمارے ذہن اور دل میں قیامت کے دن تک محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آپ سب کی دعا گو آپ کی بہن